بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس پر چند دن گفتگو ہوتی ہے، چند دن مشورے ہوتے ہیں، چند دن سزائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اب یہ حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا فیصل آباد کے ایک نوجوان کا کہ پتنگ کی جو ڈور تھی اس کے ڈور کے لگنے سے چند سیکنڈ میں بیچارہ تڑپتا ہوا اپنی جان دے گیا۔ اب اس پر ایکشن تو لیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، چلیں اور جانیں بچ جائیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیوں درخواست کی جائے اپنے ارباب اقتدار سے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جس چیز کو نقصان سمجھ رہے ہیں عوام الناس کے لیے کہ وہ نقصان دینے والی ہے، تو اس پر مستقل طور پر قدم اٹھائیں تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی چیزیں معاشرے میں فروغ نہ پا سکیں۔ ظاہر سی بات ہے پتنگ بنانے والے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، ڈور بنانے والے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہر سال یہی ہوتا ہے کہ گلی محلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتنگیں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی یہ تو ایک پتنگ والا واقعہ ایک واقعہ ہے، ون ویلنگ ہے۔ اسی طرح نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی نشہ ہے، بڑھتا ہوئے جو ہے بہت سارے جرائم ہیں کہ جو معاشرے میں جنم لے رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، دھوکہ، فراڈ، ہر طرح بہت سارے جرائم ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کہ اس ایک واقعے نے چونکہ جو ہے وہ میڈیا پر زور پکڑ لیا لہٰذا اس کو تھام لیا جائے، باقیوں کو جو ہے نا چھوڑ دیا جائے، تو اگر ایسا ہوتا رہے گا پھر وہی پچھلے معاملات ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ارباب اقتدار سے درخواست کریں کہ بھئی اس پر بھرپور ایکشن لیا جائے، اور ایسا ایکشن جو دوبارہ اس کو بھرنے کا موقع نہ دے۔ دوسری بات عوام الناس سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو حکومت سختی کرے گی تو ہم اس سے رکیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آج وہ آصف بھائی دنیا سے گئے ہیں اس کی وجہ سے، تو ممکن ہے کہ کل ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، تو ہم بجائے اس کے کہ حکومت ہم پر سخت ایکشن لے، ہمارے بچوں کو پکڑے، جیل میں ڈالے، ہم پریشان ہوں، تو ہم خود اپنے گھروں میں جائزہ لیں، اپنے گھروں سے ایسی چیزوں کو نکال دیں کہ جو ہمارے بچوں میں جرائم کی شرح کے اضافے کا سبب بن رہی ہیں، جو معاشرے میں نقصان کا سبب بن رہی ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہیں، تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس طرح کے معاملات دوبارہ نہ ہوں۔ اور یہ ایک مثال، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک مثال ہے، بہت ساری چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑھتے ہوئے جو نوجوان طبقہ ہے اس کے اندر زور پکڑ رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً نقصانات کا، فسادات کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ حکومت کام کرے کہ سختی کرے، دوسرا عوام الناس خود اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے۔ دیکھیں شرعی احکامات بہت سارے ایسے ہیں جن پر جو ہے نا وہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یوں سمجھ لی غیر شعوری طور پر جو تربیت کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرے، کیونکہ اللہ کے خوف کے بغیر انسان جرائم سے نہیں رک سکتا۔ بہت ساری اس کی ایک مثالیں ہیں کہ جہاں پر سختیاں ہوتی ہیں وہاں پر اگر خوف خدا نہ ہو تو وہ ان سختیوں کے باوجود لوگ دو نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً حکومت ہے، کارندے ہیں، پولیس والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنے تو نہیں ہے کہ ہر گھر میں، ہر چوک چوراہے پر، ہر گلی میں اور وہ 24 گھنٹے پہرا دیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کی جان چلی جائے گی تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا اللہ کے ہاں وہ کتنی بڑی سزا فرمائے۔ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو، یعنی مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ اس نے قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ٹھیک ہے، اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں اور یہ سوچ پیدا کریں کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کوئی ایک چھلکا بھی اگر آپ سڑک پہ ڈال رہے ہیں تو اس میں بھی سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھلکے کے ڈالنے کی وجہ سے کوئی مسلمان اس کی وجہ سے پھسل جائے اور اس کی تکلیف کا سبب بنے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حکومتوں کو بھی چاہیے کہ مستقل اقدامات کریں اور عواموں کو بھی چاہیے کہ بھول نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند دنوں میں بھول جائیں پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔